واضح طور پر سوچنا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنے ہی پڑھے لکھے ہیں، ہمیں خدا کی ظاہر شدہ سچائی کے برخلاف ہر طرح کے غیر منطقی اور بے تسلسل سوچ سے محتاط ہونا ہوگا۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ دراصل اس اصول کا ماخذ یسوع مسیح کا اپنے دور کے مذہبی رہنماؤں یعنی فریسیوں سے آمنا سامنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فریسی اس وقت اسرائیل میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ در حقیقت وہ پوری رومی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن وہ بھی اپنے حاصل کردہ نتائج میں غیر منطقی تھے۔ وہ اپنے حاصل کردہ نتائج میں تسلسل نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے جب آپ اس اصول کے متعلق غور کرتے ہیں تو آپ اس کی مثال واضح طور پر دیکھتے ہیں جب یسوع نے حقیقت میں یہ باتیں ان سے کہیں، اور انہوں نے یسوع کی تعلیمات کے رد عمل میں کیا رویہ اختیار کیا۔ آپ نے پہلی سرخی پر غور کیا ہوگا جسے میں نے یہاں لوکا 11 باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں استعمال کیا ہے۔ میں اسے ناقابل معافی گناہ کہتا ہوں کیونکہ متی میں اس بات کو نہایت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات یہاں کافی حد تک مختصر اور واضح ہے، اور اس کی توجہ لوکا کے بیان میں کچھ فرق ہے، لیکن لوکا 11ویں باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں اس طرح بیان کرتا ہے، پھر وہ ایک گونگی بدروح کو نکال رہا تھا، اور جب وہ بدروح نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا اور لوگوں نے تعجب کیا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، یہ تو بدروحوں کو سردار بال-زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اگر آپ متی کے بیان کو پڑھیں تو وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ در حقیقت فریسیوں نے کس طرح سے یسوع پر الزام لگایا تھا کہ وہ شیطان کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے یسوع نے ان کا سامنا کرتے ہوئے کہا، اگر یہ ایسی بات ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شیطان کی حکومت قائم رہے؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں پھوٹ پڑ چکی ہے، اس لیے یہ غیر منطقی قسم کی بات تھی، اور اس بات میں تسلسل بھی نہیں۔ لیکن در حقیقت متی کے بیانیے میں ایک اصول ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ اصول ہے جو کہ متی کی انجیل میں درج ہے۔ اصول نمبر 30، جسے میں ناقابل معافی گناہ کہتا ہوں۔ ہمیں لوگوں کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ انہوں نے ناقابل معافی گناہ نہیں کیا، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ ابدی زندگی کے تحفے کو قبول کریں۔ ہر مرتبہ جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ وہی کریں جو فریسیوں نے کیا تھا۔ فریسی یسوع کے روبرو اس کا سامنا کر رہے تھے، وہ اسے ایک کے بعد دوسرا معجزہ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے کوئی عذر نہیں تھا، انہوں نے اپنے دلوں کو اس قدر سخت کر لیا تھا کہ ان کے اندر سچائی کو سننے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس لیے یسوع نے ناقابل معافی گناہ کے تصور کا استعمال کیا۔ ناقابل معافی گناہ یہ انکار کرنا ہے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ اس لیے حقیقت میں آج کے دور میں ناقابل معافی گناہ یہ ہوگا کہ لوگ حتمی طور پر یسوع مسیح کو رد کر دیں۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب آپ یہاں لوکا کے بیان کی طرف آتے ہیں تو ہمیں ایک اور بات پر زور نظر آتا ہے جسے میں خدا کی قدرت کہوں گا، اور یہ توجہ اس کی الوہیت پر ہے۔ اس لیے لوکا 11 باب کی 17ویں آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اس نے ان کے خیالات کو جان کر، اب جو کچھ وہ کرنے کے قابل تھا، یعنی یسوع جو کچھ کرنے کے قابل تھا، اس نے صوتی لحاظ سے نہیں سنا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، لیکن اسے اپنی الوہیت کے ذریعے معلوم تھا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے، اور کئی مرتبہ وہ اس پر رد عمل بھی ظاہر کرتا، اور یہ بات بذات خود ایک معجزہ تھی، یعنی ایسا معجزہ جسے وہ یقینی طور پر رد کر دیتے۔ کیسے؟ کس نے اسے یہ بتایا ہے؟ لیکن اسے کسی نے نہیں بتایا تھا۔ یسوع مسیح خدا تھا، اس نے ان کے خیالات کو جان کر ان سے کہا، جس سلطنت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری سوچ غیر منطقی ہے، اس میں تسلسل نہیں ہے۔ یسوع نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اگر شیطان بھی اپنا مخالف ہو جائے تو اس کی سلطنت کس طرح قائم رہے گی؟ میرا مطلب ہے یہ بات منطقی ہے، اور اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو یہ خدا کی قدرت ہے۔ اس کا واقعی مطلب ہے کہ اس کی قدرت سے۔
خدا کی قدرت میرے وسیلے سے ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ ان معجزات کے ذریعے میں یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ میں خداوند یسوع مسیح ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں مجسم خدا ہوں۔ اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ دوسرے لفظوں میں حقیقت یہ ہے کہ یہ خدا کی قدرت ہے اور خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ تم اس بادشاہی کا حصہ بن سکتے ہو اگر تم واقعی قبول کر لو کہ میں کون ہوں، اور یہی وہ بات ہے جو یسوع ان پر ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ سی ایس لوئس سے تو واقف ہوں گے جو کہ خداوند میں سو چکے ہیں۔ وہ ایک برطانوی دہریت پرست تھے جو کئی سالوں تک دہریے رہے، جب تک کہ انہوں نے تسلسل سے اس بات کا مطالعہ کرنا شروع نہ کر لیا کہ یسوع مسیح کون ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے جو کہ ان کے ایماندار بن جانے کا بہت ہی نمایاں حصہ تھا۔ وہ ایک ذہین شخص تھے، لیکن ذہین ہوتے ہوئے انہوں نے مذہبی رہنماؤں میں تسلسل نہ پایا، اور وہ اس تعلق سے اپنی مختلف رائے دیتے تھے۔ انہوں نے مسیح رہنماؤں میں تسلسل نہ دیکھا جو کہتے تھے کہ یسوع ایک عظیم اخلاقی استاد تھا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک عظیم اخلاقی استاد تھا جبکہ آپ انکار کرتے ہیں جو کچھ اس نے کہا ہے۔ میرا مطلب ہے اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ ایک عظیم اخلاقی استاد کیسے ہو سکتا ہے اگر اس نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہے اور تم انکار کرتے ہو کہ وہ خدا کا بیٹا ہے؟ اس لیے اس نے یہ الفاظ تحریر کیے جو میرے خیال میں کافی گہری بات ہے۔ ایک شخص جو کہ محض انسان ہے اور وہ ایسی باتیں کہے جو یسوع نے کہیں تو وہ ایک عظیم اخلاقی استاد نہیں ہو سکتا، اس لیے یا تو وہ پاگل ہے، یعنی اس سطح پر ایسے شخص کی طرح جو کہتا ہے کہ وہ ایک بددیانت شخص ہے۔ مجھے یہ تشبیہ پسند ہے کیونکہ اس سے معنی واضح ہو جاتا ہے۔ یا پھر دوسرے لفظوں میں وہ جہنم کا شیطان ہے، اس لیے آپ کو چناؤ کرنا ہوگا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے یہ دونوں باتیں درست نہیں ہو سکتی، اور سی ایس لوئس نے دیکھا کہ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہو سکتی۔ چونکہ مجھے یسوع کو قبول کرنا لازم ہے، لیکن صرف ایک عظیم اخلاقی استاد کے طور پر نہیں، لیکن اگر وہ ایک اخلاقی استاد ہے تو بھی مجھے وہ قبول کرنا ہے جو وہ کہتا ہے، ورنہ یہ بات بالکل بغیر تسلسل کے ہوگی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا منطق کو استعمال کرتا ہے، عقلی دلیل کو استعمال کرتا ہے تاکہ کسی شخص کو یسوع مسیح تک لے آئے۔ یاد رہے کہ خدا نے سی ایس لوئس کو نہایت اہم طریقوں سے استعمال کیا، اور آج بھی خدا ان کی تصانیف کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک اور موقع پر جو کہ فریسیوں کی غیر منطقی سوچ کے لحاظ سے دلچسپ ہے، جیسا کہ یوحنا 9 باب میں لکھا ہے، یعنی جب یروشلم کے گرد و نواح میں یسوع نے ایک اندھے کو شفا دی، یسوع نے اسے حوض پر آنکھیں دھونے بھیجا۔ جب وہ واپس آیا تو یسوع وہاں نہیں تھا، لیکن وہ یروشلم شہر میں واپس چلا گیا، اور اس کے پڑوسیوں نے دیکھ کر کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اور اس نے جواب دیا ایک شخص جس کا نام یسوع تھا، جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، صرف اس کی آواز سنی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ لوگ اسے یسوع کہہ کر بلاتے ہیں۔ وہ صرف یہی جانتا تھا، ایک شخص جس کا نام یسوع تھا جس نے میری آنکھوں پر گیلی مٹی لگائی اور مجھے کہا کہ شیلوہ کے حوض میں جا کر دھو لو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اب میں دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا وہ شخص کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ یوں اس کے پڑوسی اسے فریسیوں کے پاس لے گئے اور انہوں نے اس سے وہی سوال پوچھے اور اس نے وہی جواب دیے، اور آخر میں کہا کہ ہم تمہاری باتوں کا یقین نہیں کرتے۔ اور آخر کار وہ واپس آئے اور کہا تمہارے خیال میں وہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ نبی ہے۔ وہ اسے قائل نہیں کر رہے تھے کہ وہ ابلیس سے ہے، بلکہ وہ اسے قائل کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ خدا نہ ہوتا۔ اس لیے انہوں نے اسے تفتیش جاری رکھتے ہوئے پوچھا ہم تمہارا یقین نہیں کرتے۔ انہوں نے اس کے والدین کو بلوایا اور پوچھا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارا بیٹا ہے۔ پھر انہوں نے کہا خدا کی تمجید کر۔ اس نے ان کی طرف دیکھا اور انہیں یہ کہا یہ اس کے الفاظ ہے، آپ اس کی منطق پر غور کریں۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔
دوسرے لفظوں میں یہاں ایک اندھا شخص ہے، وہ لا علم ہے، نہ ہی تربیت یافتہ ہے، لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پر جو منطق وہ استعمال کرتا ہے اس کے بعد کوئی وضاحت نہیں رہتی۔ یقیناً وہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس مقام پر فریسیوں نے اسے عبادت خانہ سے باہر نکال دیا۔ پھر یسوع اس سے ملا اور کہا، کیا تو اب ایمان لاتا ہے؟ اور وہ اس کی آواز پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے، اے خداوند، میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ ایک ایسے دل کی شاندار مثال ہے جو کہ کھلا ہے، لیکن اس میں اس اصول کی بھی مثال ہے، اور یہ اصول سادہ طور پر اس طرح سے ہے۔ میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنے ہی پڑھے لکھے ہیں، ہمیں خدا کی ظاہر شدہ سچائی کے برخلاف ہر طرح کے غیر منطقی اور بے تسلسل سوچ سے محتاط ہونا ہوگا۔ اب یہاں اطلاق کے لیے ایک سوال ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ نے خدا کی قدرت کو غیر منطقی سوچ میں داخل ہوتے دیکھا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم سب بائبل مقدس کے واقعات کے علاوہ بھی، جیسا کہ اس اندھے شخص کا واقعہ ہے، ہم مختلف مواقعوں میں یا صورتحال کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اور جب میں اس تعلق سے غور کر رہا تھا تو مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں کیوبا میں تھا اور میں ایک شخص کا انٹرویو کر رہا تھا جو قید میں رہا تھا، اور اس شخص نے مجھے بتاتے ہوئے کہا، میں ایک دہریہ تھا لیکن کسی نے مجھے بائبل دی۔ میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے بائبل پڑھنا شروع کی۔ اس نے کہا، سچائی سے کہوں گا مجھے پرانا عہد نامہ پسند آیا کیونکہ اس میں کافی پرتشدد واقعات تھے، کیونکہ میں خود ایک پرتشدد شخص تھا۔ لیکن اس نے بتایا کہ میں نے نیا عہد نامہ پڑھنا جاری رکھا، چونکہ اس نے کلام کو پڑھنا شروع کیا، اس لیے خدا نے اس کا دل کھولا اور وہ ایمان لے آیا۔ لیکن اس کی بیوی یا دوست بھی ایک دہریہ تھی، اور وہ اس سے اکثر ملنے آتی تھی، اور اس نے اسے بتایا کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آیا ہے، کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ عورت نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ لیکن آخرکار اس شخص کی زندگی میں تبدیلی کے باعث وہ عورت بھی مان لے آئی، اور جب میں نے ان دونوں کا انٹرویو کیا تو وہ اس وقت دونوں ہی مل کر خدا کی خدمت کر رہے تھے۔ وہ ایک پاسبان تھا اور وہ پاسبان کی بیوی تھی۔ یہاں آپ کے لیے خدا کے کلام، خدا کے روح کی قدرت کی ایک مثال ہے، جو انفرادی طور پر ان لوگوں کے دلوں میں داخل ہوئی جو سچائی کو جاننے کے لیے کھلے دل رکھتے تھے، اور منطق کہتی ہے کہ وہ مجسم خدا تھا۔